السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں کا 30 سال سے ایک پرانا راز تھا کہ آخر کیوں والد صاحب نے ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی تھی۔ ستیلی ماں بہت اچھی تھی، ہم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میری اپنی ماں حافظ قرآن تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، لیکن جب اس دنیا سے گئی تو ان کا جنازہ بھاری ہو گیا اور عجیب سی بدبو آنے لگی۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ لگتا ہے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا، تبھی یہ ہو رہا ہے۔ بابا سامنے آئے اور ایک ایسا راز کھلا، ہم سب حیران رہ گئے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب بابا 2-3 دن سے گھر پر موجود نہیں تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ بابا کا یوں کئی دن تک گھر سے دور رہنا ہمارے لیے معمول کی بات نہیں تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید بابا واپس آ جائیں اور گھر کا وہ معمول کا ماحول دوبارہ لوٹ آئے گا، جس میں صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، امی کی نرم آواز پورے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ میری عمر اس وقت 12-13 سال تھی، میری چھوٹی بہن 8 سال کی تھی اور میرا بھائی صرف 6 سال کا تھا۔ ہم 3 بچے تھے اور میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے خود کو تھوڑا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ میرا نام فریحہ تھا اور میں گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں امی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ ہماری امی حافظ قرآن اور عالمہ تھی، وہ گھر میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی۔ ان کی زندگی بہت سادگی اور دینداری میں گزرتی تھی۔ وہ نہایت نرم مزاج خاتون تھی، جن کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہتا تھا، جن کی باتوں میں ہمیشہ صبر اور محبت محسوس ہوتی تھی۔ امی اور بابا کا رشتہ بھی ہمیں ہمیشہ ایک پرسکون رشتہ ہی نظر آیا تھا، کیونکہ امی بابا کی کزن تھی اور ان دونوں کی شادی ارینج میرج ہوئی تھی۔ لیکن ہم نے کبھی ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی گھر میں اونچی آوازیں سنی، نہ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ان کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ ویسے بھی بچوں کو ماں باپ کے اصل معاملات کا اندازہ کہاں ہوتا ہے جب تک کوئی بات خود ان کے سامنے نہ آ جائے۔ ہم بھی اپنی معصوم دنیا میں خوش تھے، جہاں ہمارے لیے امی بابا ہی سب کچھ تھے۔ ہمارا گھر ہی ہماری پوری دنیا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سیدھا سادہ اور اسلامی تھا، جہاں نماز، قرآن اور دین کی باتیں عام تھیں۔ امی ہمیں اچھی باتیں سکھاتی تھیں اور بابا بھی ہمارے لیے ایک مضبوط سہارا تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہمارے گھر کی وہ خاموشی ایک ایسی حقیقت سامنے لے آئے گی جو ہماری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ پھر وہ دن آیا جب بابا گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک جوان جہان و خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے بابا کے ساتھ دیکھا، میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اس بات کو سمجھ نہ سکوں۔ میں فوراً جان گئی تھی کہ بابا نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر کیوں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو دیکھا تھا، میں نے اپنی امی بابا کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی ایسی کوئی بات سنی تھی کہ ان کا رشتہ خراب ہو رہا ہو، نہ اولاد کی کوئی کمی تھی کیونکہ ہم 3 بچے موجود تھے، نہ جائیداد کا کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی ایسی وجہ تھی جو ہمیں سمجھ آتی کہ بابا نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ اس لمحے میرے دل میں پہلی بار اپنے باپ کے لیے ایک ایسا احساس پیدا ہوا جسے میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میری نظر میں بابا وہ شخص تھے جو ہمیں تحفظ دیتے تھے، ہماری دنیا تھے،
لیکن اس دن مجھے لگا انہوں نے ہماری امی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ہماری زندگی میں شامل کر دیا تھا، اور یہ بات ہمارے لیے قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم بچوں کے دل میں آہستہ آہستہ بابا کے لیے ناراضی پیدا ہونے لگی، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ انہوں نے ہماری امی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بغیر کسی وجہ کے ایک دوسری عورت کو اس گھر میں لے آئے۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ وہ اب ہماری سوتیلی ماں بن چکی تھی۔ امی جیسی سیدھی سادی اور صبر کرنے والی عورت نے اس معاملے پر بھی کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی تکلیف کو اپنے اندر چھپا لیا، لیکن رات کے وقت کبھی کبھی ان کے کمرے سے رونے کی ہلکی آوازیں آتی تھیں، جنہیں سن کر ہمارا دل ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ امی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن وہ پھر بھی خاموش رہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے دکھ کو برداشت کر لیا۔ بابا نے گھر کے اوپر والے پورشن میں مریم کو رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہماری زندگی کا حصہ شروع ہو گیا، جس نے ہمارے بچپن کی معصومیت کو بدل کر رکھ دیا۔ کیونکہ اب اس گھر میں جہاں پہلے صرف محبت اور سکون تھا، وہاں ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جسے ہم تینوں بچوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا اور قبول کرنا بھی۔ جب میں بابا سے ناراض ہوئی اور میرا دل نہیں چاہا میں ان سے بات کروں، تو میں نے خود کو ان سے دور کر لیا۔ حالانکہ وہ میرے بابا تھے، بچپن سے میری سب سے بڑی طاقت بھی تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں بہت سی باتیں جمع ہو چکی جنہیں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ میری امی بہت اچھی ہیں، انہوں نے کبھی بابا کا دل نہیں دکھایا، کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ ان کا احترام کیا۔ پھر بابا نے دوسری شادی کیوں کی؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار آتا تھا، اور اسی سوال نے میرے اندر ایک ناراضی پیدا کر دی تھی۔ ایک دن بابا نے محسوس کیا کہ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں ان کے سامنے خاموش رہتی ہوں، ان سے نظریں چراتی ہوں، اور پہلے کی طرح ان کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرتی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے انداز میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک باپ کی وہ محبت تھی جو اپنی بیٹی کی خاموشی کے پیچھے چھپی تکلیف کو سمجھ رہی تھی۔ بابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ میں نے پہلے تو خاموش رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر میرے دل میں جو بات تھی وہ زبان پر آ گئی۔ میں نے کہا، آپ نے دوسری شادی کر لی، آپ نے ہماری امی کے ساتھ غلط کیا۔ ہماری امی تو آپ کے ساتھ اتنی اچھی تھی، وہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، پھر آپ اس عورت کو ہمارے گھر میں کیوں لے آئے؟ میری ماں تو ایک ہوتی ہے، دو مائیں کہاں سے آ گئیں؟ میرے الفاظ میں بچپن کی معصومیت بھی تھی اور دل کا دکھ بھی، کیونکہ میں اس وقت ایک بیٹی تھی جو اپنی ماں کو کسی کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری امی کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور نہ کبھی لے سکتا ہے۔ بابا نے میری بات سنی، پھر انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں بابا، امی نے تو مجھے کچھ نہیں سکھایا، انہوں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، وہ تو ہمیشہ آپ کی عزت کرتی ہیں۔ بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا زندگی کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ نے شادی کی اجازت دی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی بیوی کی عزت اور مقام کم ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں اپنی جگہ بہت اہم ہے اور مریم اپنی جگہ ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تمہاری دوسری ماں بھی تمہارے ساتھ ماں جیسا سلوک کرے گی، تم چاہو تو اسے چھوٹی امی کہہ سکتی ہو۔ اس وقت بابا کی باتیں
میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آ رہے تھے، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی ایک بچے کی ناراضی موجود تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ مریم نے آہستہ آہستہ اپنے رویے سے سب کے دل جیت لیے، خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن کے دل میں۔ مریم نے بہت جلد اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھاتی تھی، ان کے ساتھ پیار سے باتیں کرتی تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتی تھی، ان کے لیے ایسا ماحول بنا دیتی تھی جس میں انہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی اجنبی کے پاس بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر کے نیچے والے پورشن میں ٹی وی نہیں تھی، کیونکہ میری امی عالمہ تھی۔ ہمارے گھر میں ٹی وی دیکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہم نے بچپن سے ایک مختلف ماحول دیکھا تھا، جہاں قرآن کی تلاوت اور دینی باتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ لیکن بچوں کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، انہیں نئی چیزوں کی طرف دلچسپی ضرور ہوتی ہے۔ جب میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پتہ چلا کہ اوپر والے پورشن میں ٹی وی ہے، وہ خوشی سے بار بار اوپر جانے لگے۔ جب وہ ٹی وی دیکھنے جاتے تو مریم انہیں منع نہیں کرتی تھی، بلکہ خوش دلی سے اپنے پاس بٹھاتی تھی۔ کبھی ان کے لیے آلو کے چپس بنا دیتی تھی، کبھی کوئی اور کھانے پینے کی چیز دے دیتی، جس سے وہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ میں دور سے یہ سب دیکھتی تھی، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید مریم زندگی میں مشکلیں پیدا کرے گی، لیکن وہ تو میرے بہن بھائیوں کو محبت دے رہی تھی، وہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہی تھی۔ مریم نے ابھی تک میری امی کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ کبھی ان کا مقام کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ امی کا احترام کرتی تھی، اور امی بھی خاموشی سے اور وقار کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ ایک نئے طریقے سے چلنے لگا تھا۔ بابا نے بھی دونوں طرف انصاف رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ 3 دن نیچے والے پورشن میں امی کے پاس ہوتے تھے، 3 دن اوپر مریم کے پاس رہتے تھے۔ چھٹی والے دن اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے تھے، کبھی سیر کے لیے، کبھی وقت گزارنے کے لیے۔ اس وقت مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں تھی۔ میں صرف ایک بیٹی تھی جس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت تھی۔ لیکن آج جب میں جوان ہو چکی تھی اور زندگی کو زیادہ سمجھتی ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بابا اپنی طرف سے انصاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں رشتوں کو اپنی ذمہ داری سمجھا تھا۔ امی اور بابا کے درمیان بھی پہلے کی طرح بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ گھر کے معاملات پر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے۔ کبھی راشن ختم ہونے کی بات ہوتی تو امی بابا کو بتا دیتی کہ گھر کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی تو وہ کہتی اسے ٹھیک کروا دیں۔ کبھی رمضان کے دنوں میں راشن کا انتظام کرنا ہوتا، دونوں مل کر بات کرتے۔ کبھی بچوں کے کپڑے لینے ہوتے، کبھی ان کی فیسیں دینی ہوتی۔ گھر کے معاملات اسی طرح چلتے رہتے تھے۔ اس وقت جو چیزیں مجھے مشکل لگتی، آج وہی چیزیں مجھے زندگی کی حقیقت سمجھاتی ہیں، کیونکہ ہر رشتہ اپنی جگہ ایک الگ ذمہ داری رکھتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو بچپن میں صرف دکھائی دیتی ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ رہی بات مریم کی اور میری امی کی، ان دونوں کے درمیان کبھی ایسا تعلق نہیں بنا تھا کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں یا ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جائیں، بلکہ ان کا رشتہ ایک خاموش احترام والا رشتہ تھا، جہاں ضرورت کے وقت بات ہو جاتی تھی اور باقی تمام وقت دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی امی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مریم بری ہے یا اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، بلکہ امی نے ہمیشہ اپنے دل کی بات اپنے اندر رکھی اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ کسی کے بارے میں بغیر وجہ کے غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ انسان کا اصل مقام اس کے رویے سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا بچپن کب جوانی میں بدل گیا۔ ہم تینوں بہن بھائی اپنی اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔ گھر کے حالات بھی پہلے کی طرح چل رہے تھے۔ نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس سے ہمارا گھر بکھر جاتا۔ یہاں تک کہ میرا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا اور میرا نکاح بھی کر دیا گیا تھا۔ صرف رخصتی باقی تھی۔ اس وقت میرے دل میں بھی بہت سے نئے احساسات تھے، کیونکہ ایک طرف میں اپنے بچپن کے گھر کو چھوڑنے والی تھی، دوسری طرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی۔ لیکن گھر کا ماحول پھر بھی ویسا ہی پرسکون تھا جیسا سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن اب کالج میں پڑھ رہی تھی اور میرا چھوٹا بھائی بھی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ میٹرک کے امتحانات دینے والا تھا۔ میں نے جب اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتی تو مجھے حیرت ہوتی کہ جس دن مجھے لگا تھا کہ شاید ہمارا گھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہے گا، وہی گھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ قائم رہا۔ ان سارے سالوں میں ہمارے گھر میں کوئی فساد نہیں مچا تھا، کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی جس کا ذکر لوگ باہر کریں، نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا جس سے رشتوں میں دراڑ آتی، بلکہ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھائیں اور زندگی آگے بڑھتی رہی۔ جب کبھی میرے دوستوں کو پتہ چلتا کہ میری دوسری ماں بھی ہے، وہ حیرت سے کہتے تھے، پھر تمہارے گھر میں تو ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں گے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ستیلی ماں کا تصور ہمیشہ منفی بنا ہوا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ جہاں دو مائیں ہوں گی وہاں سکون نہیں رہ سکتا۔ میں ان کی بات سن کر صرف یہی کہتی تھی کہ نہیں، ہمارے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ مریم نے ہمارے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کیا جس سے ہمیں دکھ پہنچے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ ایک گھر میں دو عورتیں ہوں اور پھر بھی سکون قائم رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری امی کی صحت کمزور ہونے لگی۔ اب وہ پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ عمر بھی کافی ہو گئی تھی اور بیماریوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ وہ اکثر کھانستی رہتی تھی۔ کبھی کبھی رات کے وقت ان کی کھانسی کی آواز پورے گھر میں سنائی دیتی تھی، جس سے ہمارا دل پریشان ہو جاتا تھا۔ مریم اور امی کی عمر میں کافی فرق تھا۔ مریم ابھی جوان تھی، جبکہ امی زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں انسان کو پہلے سے زیادہ آرام اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دونوں نے اپنے اپنے مقام کو سمجھا ہوا تھا۔ گھر کا نظام اسی طرح چلتا رہا جیسے برسوں سے چل رہا تھا۔ میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ رشتے صرف ناموں سے نہیں بنتے، بلکہ انسان کے رویوں سے بنتے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں بھی بہت سی چیزیں ایسے تھیں جو باہر کے لوگوں کو ناممکن لگتے تھے، لیکن ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے جیتا تھا۔ صبح سے ہی امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ان کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ پہلے کی طرح کمزور ہونے کے باوجود خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ان کی سانس میں بوجھ تھا، جسم میں نکاہت تھی، اور وہ بار بار تھکن کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھا تو میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ اب میں بچی نہیں رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی پہلے جیسی صحت مند رہی نہیں، اور ان کی عمر کے ساتھ ساتھ بیماریوں نے بھی انہیں گھیر لیا تھا۔ میں ابو کو بتانے کے لیے اوپر گئی کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں اسپتال لے جائیں، لیکن ابو نے میری بات سن کر کہا، 2 دن پہلے ہی تو اسپتال سے آئے ہیں، شاید کمزوری کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہوگی، تم ایسا کرو ان کے لیے شربت بنا دو۔
شاید طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ امی کی شوگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اور ہم سادہ سی کمزوری سمجھ کر انہیں شربت پلا رہے تھے۔ شربت پینے کے بعد ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ ان کا دل گھبرانے لگا، انہیں بے چینی محسوس ہونے لگی اور ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم فوراً انہیں اسپتال لے جانے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں ہی وہ لمحہ آ گیا جس کا تصور بھی ہم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ امی نے ایک آخری سانس لے لی اور ہماری دنیا جیسے ایک دم رک گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب ہمیں احساس ہوا کہ ہماری ماں اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس غم کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ماں کا چلے جانا صرف ایک انسان کا چلے جانا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے سر سے وہ سایہ اٹھ جاتا ہے جس کے نیچے وہ خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھتا ہے۔ خاص طور پر ہم بچوں کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، کیونکہ ہماری زندگی کا ہر راستہ امی سے جڑا ہوا تھا۔ ہماری تربیت، ہماری دعائیں، ہماری عادتیں، سب کچھ امی کی وجہ سے تھا۔ وہ صرف ہماری ماں نہیں تھی، بلکہ ہماری رہنما بھی تھی، جنہوں نے ہمیں دین کی باتیں سکھائیں، محبت سکھائی، صبر سکھایا اور اچھے برے میں فرق سمجھایا۔ امی کے جانے کے بعد ہمارا گھر اچانک بدل گیا تھا۔ جہاں روزمرہ کی آوازیں تھیں وہاں اب رونے کی آوازیں تھیں۔ جہاں سکون تھا وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر وہی مرحلہ شروع ہوا جو ہر گھر میں کسی اپنے کے جانے کے بعد آتا ہے۔ لوگوں کو خبر دینا، رشتہ داروں کو فون کرنا، محلے والوں کو بتانا اور آنے والوں کو سنبھالنا۔ آہستہ آہستہ گھر میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ امی کے خاندان والے آئے، ابو کے خاندان والے آئے، ہمارے جاننے والے آئے، محلے کی عورتیں آئیں۔ وہ سب آ کر ہمیں تسلی دیتے تھے، لیکن ہمارے دل کا خلا کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ ہر آنے والا امی کی اچھائیوں کا ذکر کرتا تھا اور ہر بات سن کر میرا دل مزید بھر آتا تھا، کیونکہ ہمیں یاد آتا تھا کہ وہ کتنی محبت کرنے والے انسان تھے۔ جب امی کو غسل دینے کا وقت آیا، گھر کا ماحول اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، سب کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اس دوران ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ ایسی بات کہی جس پر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہاری امی کی وفات کب ہوئی ہے؟ میں نے کہا صبح ہی ہوئی ہے، ابھی 4 بجے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہا بیٹا ایسا لگ رہا ہے جیسے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس عورت نے کہا، بیٹا ہمیں اس کام کا تجربہ ہے، ہم بہت سے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے تم لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو۔ میں نے فوراً کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ صبح ہی ہم سے جدا ہوئی ہیں، ہم سب ان کے ساتھ تھے، ہم رو رو کر بے حال ہو گئے ہیں۔ میری تو آواز تک بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں۔ وہ عورت پھر بھی یہی کہتی رہی کہ پتہ نہیں، پھر ہمیں تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، ہم نے بہت سی میتوں کو غسل دیا ہے، لیکن یہ بات ہمیں مختلف لگ رہی ہے۔ خاموش ہو گئی، میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے لیے اس وقت سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ میری ماں ہم سے جدا ہو چکی تھی۔ میں ایسی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ گئے۔ جب امی کو کفن پہنا دیا گیا اور جنازے کے لیے تیار کیا گیا، سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ مغرب سے پہلے جنازہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ سب چاہتے تھے کہ جلدی سے امی کو آخری آرام گاہ تک پہنچایا جائے۔ گھر میں بہت رش تھا، وہ بچے بھی آئے تھے جنہیں امی قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔
ان کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے، سب کی آنکھیں نم تھیں، ہر شخص امی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ لیکن جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ کئی لوگ آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ لگایا، پھر مزید لوگ شامل ہوئے۔ لوگوں نے چاروں طرف سے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی جنازہ آسانی سے نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے کیونکہ اتنے زیادہ افراد موجود تھے اور سب اپنی اپنی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جنازہ جیسے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بہت عجیب بات ہے۔ کسی نے کہا کہ جنازہ بھاری ہو گیا ہے، لیکن میرے لیے یہ بات سننا بھی مشکل تھا، کیونکہ میری نظر میں میری ماں ایک نیک عورت تھی جو ساری زندگی قرآن پاک پڑھاتی رہی، لوگوں کے بچوں کو دین سکھاتی رہی۔ کافی دیر کوشش کے بعد سب نے مل کر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور بہت مشکل سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت میرے گھر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اس صورتحال کو دیکھ رہا تھا اور سب کے دلوں میں سوال تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جنازے کے اندر سے عجیب سی بو آ رہی ہے، شاید انہیں پہلے کچھ وقت ہو گیا ہو، لیکن ہم سب یہی کہتے رہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے امی کب ہم سے جدا ہوئی ہیں۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ ایک طرف ماں کا غم تھا، دوسری طرف لوگوں کی باتیں تھیں، اور تیسری طرف وہ حالات تھے جنہوں نے ہمارے دلوں کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی حقیقت یہی تھی کہ ہماری امی اب ہمارے درمیان نہیں تھی اور ہم ان کے بغیر اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب بابا قبرستان سے واپس آئے، ان کے چہرے پر بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ قبر ایک طرف سے بار بار بیٹھ جاتی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ قبرستان میں جب قبریں بنائی جاتی ہیں عام طور پر قبر کے اوپر سیمٹ کی سلیبیں رکھی جاتی ہیں جن سے قبر کا اوپر والا حصہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے، جس کے بعد اس طرح بار بار مٹی کے بیٹھنے کی بات عام نہیں ہوتی۔ بابا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن قبر ایک طرف سے دوبارہ بیٹھ جاتی تھی، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو۔ آخر کار انہوں نے بہت زیادہ مٹی منگوائی، کافی دیر تک مٹی ڈلواتے رہے، تب جا کر قبر کا مسئلہ حل ہوا۔ وہ گھر آ کر بھی پریشان تھے، کہہ رہے تھے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ہم نہیں جانتے، کوئی ایسا راز جسے ہم سب بے خبر ہیں۔ میں خاموشی سے بابا کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میرے دل میں بھی بہت سے سوال تھے جو برسوں سے کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کوئی راز تھا تو وہ آپ ہی جان سکتے ہیں بابا، کیونکہ میں نے تو اپنی ماں کو ہمیشہ صبر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کبھی انہیں کسی کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کا برا کہتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، بابا آپ نے ان کے ساتھ اتنا بڑا فیصلہ کیا، آپ نے دوسری شادی کی، لیکن میری ماں نے کبھی آپ کو برا نہیں کہا، کبھی ہمیں آپ کے خلاف نہیں بھڑکایا، کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر بھی وہ خاموش رہیں۔ میرے دل کا دکھ ان الفاظ میں نکل رہا تھا جو شاید کئی سالوں سے میرے اندر جمع تھا۔ میں نے کہا کہ لوگ پیچھے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ گنہگار تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرتی تھی، کوئی کہہ رہا تھا شاید
اسی وجہ سے شوہر نے دوسری شادی کی ہوگی، شاید وہ اپنے شوہر کا حق نہیں دیتی ہوگی، شاید نافرمان ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے بابا سے پوچھا کہ کیا میری ماں واقعی نافرمان تھی؟ کیا وہ ایسی عورت تھی جو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تھی؟ یہ سن کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، جیسے ماضی کے بہت سے سال ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں بیٹا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی۔ اس نے مجھے آج تک اس بات کا بھی تانا نہیں دیا کہ میں نے اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کی۔ بابا کی آواز میں دکھ تھا اور ان کی آنکھوں میں پچھتاوا بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ شاید پہلی بار وہ بھی ان باتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جنہیں ہم بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے پھر کہا، تو پھر کیا راستہ؟ بابا، میری ماں نے پچھلے 30 سال کیسے گزارے؟ انہوں نے ہر بات کیسے برداشت کی؟ آخر ایسا کیا تھا کہ ان کا اختتام اس طرح ہوا کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے؟ لیکن بابا کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ شاید کچھ سوالوں کے جواب انسان کے پاس نہیں ہوتے۔ یہ شاید کچھ حقیقتیں واقعی گزرنے کے بعد سامنے آتی ہیں۔ میری ماں تو اس دنیا سے جا چکی تھی، اب نہ وہ کچھ کہہ سکتی تھی، نہ اپنے دل کا حال بتا سکتی تھی، نہ یہ سمجھا سکتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ان 30 سالوں میں کیا محسوس کیا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، لیکن ہمارے گھر سے آہستہ آہستہ امی کی موجودگی کے نشان کم ہونے لگے۔ پہلے وہ کمرہ جہاں ان کی آواز گونجتی تھی، جہاں وہ قرآن پڑھاتی تھی، جہاں بچوں کی آوازیں آتی تھی، وہ خاموش ہونے لگا۔ امی کے کمرے کی صفائی کر دی گئی، ان کی چیزیں ایک ایک کر کے ہٹائی جانے لگیں۔ الماری کھولی گئی، ان کی کتابیں جن سے کبھی بچوں کی تعلیم جڑی ہوئی تھی انہیں اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیا گیا، کیونکہ اب وہ کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بچے جو روزانہ ہمارے گھر آتے تھے، جو امی سے قرآن مجید پڑھتے تھے، اب ان کا آنا بھی بند ہو گیا تھا، کیونکہ اب انہیں پڑھانے والے ان کی استاد موجود نہیں تھی۔ گھر کے دروازے پر جو رونق ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ امی کے کپڑے بھی نکالے گئے اور ضرورت مندوں میں خیرات کر دیے گئے۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ہر کپڑے کے ساتھ امی کی کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوئی تھی۔ کبھی انہیں پہنے ہوئے دیکھا تھا، کبھی انہیں کسی کام میں مصروف دیکھا تھا، لیکن اب وہ سب چیزیں صرف یادیں بن کر رہ گئی تھیں۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، کمرے وہی تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے گھر کی روح کہیں چلی گئی ہو، کیونکہ جس عورت نے اس گھر کو اپنی دعاؤں، محبت اور صبر سے سنبھال رکھا تھا، اب وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ایک انسان کے جانے کے بعد صرف وہ انسان نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ گھر کی بہت سی آوازیں، بہت سی عادتیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی لے جاتا ہے۔ امی کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے بغیر گھر کتنا خالی لگے گا۔ اب بھی میرے دل میں وہی سوال تھا کہ آخر میری ماں کے ساتھ کیا حقیقت تھی، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ میرے پاس، نہ بابا کے پاس اور نہ کسی اور کے پاس۔ بس اتنا معلوم تھا کہ میری ماں نے اپنی پوری زندگی صبر میں گزاری تھی، خاموشی میں گزاری تھی، اور ہمیں اپنی محبت دے کر چلی گئی تھی۔ ماں کا راز ہمیشہ کے لیے جیسے دفن ہو گیا تھا، کیونکہ نہ وہ خود کچھ بتا سکی تھی، نہ ہم کبھی ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں تک پہنچ سکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ میری بھی رخصتی ہو گئی،
میں بھی اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن دل کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے پرانے گھر میں ہی رہتا تھا، کیونکہ وہاں میرے بہن بھائی تھے، وہاں بابا تھے، وہاں میری ماں کی یادیں تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرا شوہر دبئی چلا گیا، تو میں اکثر اپنے میکے آتی جاتی رہتی تھی، کیونکہ میرے لیے یہ گھر صرف ایک جگہ نہیں تھا، بلکہ میری پوری بچپن کی دنیا تھی۔ میری چھوٹی بہن ابھی پڑھ رہی تھی، بھائی بھی اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ ان دونوں کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ امی کے جانے کے بعد گھر میں وہ سایہ نہیں رہا تھا جو ہر چیز کو سنبھال لیتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ مریم کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ مریم ہمیشہ خود کو مضبوط رکھنے والی عورت لگتی تھی۔ وہ کبھی اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ چارپائی سے لگ چکی تھی اور اس کی حالت واقعی بہت خراب ہو گئی تھی۔ میری بہن بیچاری گھر کے کام بھی کرتی تھی اور اس کے اپنے پیپر بھی چل رہے تھے۔ اس عمر میں جہاں اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے تھی، وہاں وہ گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ میں جب بھی آتی تو اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، کبھی کھانا بنا دیتی، کبھی گھر کے کاموں میں مدد کر دیتی، لیکن اس پر بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ مریم کو آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ اتنی اچانک کیسے بیمار ہو گئی؟ کیونکہ بیماری تو سب کو آتی ہے، لیکن مریم کی حالت کچھ الگ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی عجیب سا مسئلہ چل رہا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، رات کو کبھی اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کمرے میں کوئی کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی عورت کا ذکر کرتی ہے، پھر اچانک گھبرا جاتی ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ بابا کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی بہت پریشان ہیں۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا نے کہا کہ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جسمانی کمزوری بھی ہے اور ذہنی طور پر بھی وہ پریشان رہنے لگی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں مریم کے کمرے میں گئی۔ وہ پہلے والی مریم نہیں لگ رہی تھی، جو ہمیشہ خوش دلی سے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب اس کے چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں تھکن تھی، باتوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جسے دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوا۔ میں نے اسے دیکھا، میرے دل میں بہت سی پرانی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ دن جب وہ ہمارے گھر آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ شاید میری زندگی بدل جائے گی۔ پھر وہ وقت جب اس نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو محبت دی اور کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی عورت اس طرح بیمار پڑ جائے گی اور میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا خیال رکھ رہی ہوں گی، کیونکہ زندگی انسان کو ایسے موڑ بھی دکھاتی ہے جہاں پرانے گلے شکوے پیچھے رہ جاتے ہیں اور سامنے صرف انسانیت کا رشتہ رہ جاتا ہے۔ میری بہن بھی مریم کی خدمت کرتی تھی، حالانکہ وہ خود بھی اپنی پڑھائی اور گھر کے کاموں کی وجہ سے تھک جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے سب سنبھال رہی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ گھر میں اب بڑے سہارے کم ہو گئے ہیں۔ میں جب رات کو وہاں رکتی تو گھر کی خاموشی مجھے بہت محسوس ہوتی تھی۔ پہلے اسی گھر میں امی کی آواز آتی تھی، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچوں کی آوازیں آتی تھی، لیکن اب ہر چیز بدل چکی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ وقت نے ہمارے گھر سے
بہت کچھ چھین لیا ہے۔ پہلے امی چلی گئیں، پھر ان کی یادیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں، اور اب مریم بھی ایک ایسی حالت میں تھی جہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ بابا بھی اب پہلے جیسے مضبوط نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی صاف دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ایک طرف ماضی کا دکھ تھا، دوسری طرف موجودہ حالات کا بوجھ تھا۔ میں سوچتی تھی زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی انسان کسی رشتے کو سمجھ نہیں پاتا، اور کبھی وقت گزرنے کے بعد وہی رشتے ایک نئی حقیقت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے گھر کے ہر کونے میں موجود تھیں۔ وقت نے ہمارے زخموں کو بھرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ امی کے جانے کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی، لیکن پھر مریم کی بیماری شروع ہو گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ چارپائی سے لگ گئی۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے، کیونکہ مریم وہی عورت تھی جس نے ہمارے گھر میں آنے کے بعد کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ اس نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو محبت دی تھی، گھر کو سنبھالا تھا، اور اب وہ خود ایسی حالت میں تھی کہ دوسروں کے سہارے کی محتاج ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی وفات نے ہمارے زخم پھر سے تازہ کر دیے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میری ماں کے ساتھ ہوا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہی عجیب حالات پیدا ہوئے، جنازہ اٹھانے میں مشکل پیش آئی، لوگ پریشان ہو گئے، ایک عجیب سی بو بھی پھیلنے لگی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اب لوگ آہستہ آہستہ بابا کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے لگے تھے کہ پہلے ایک بیوی کے ساتھ ایسا ہوا، پھر دوسری بیوی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو گیا، آخر حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کی باتیں بابا تک بھی پہنچ رہی تھی، لیکن وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے، ان کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آتی تھی۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے، جیسے اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہوں۔ میں بھی ان حالات سے بہت پریشان تھی، کیونکہ ایک طرف مریم کی موت کا صدمہ تھا، دوسری طرف لوگوں کی باتیں تھیں، اور تیسری طرف میرے دل میں وہ سوال تھا جس کا جواب میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے بات کی، کہا کہ میں کچھ مہینے اپنے گھر گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ بابا اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے میری بات سمجھ لی، کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے مجھے اجازت دے دی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، جہاں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ گھر جہاں کبھی امی کی آوازیں تھیں، جہاں مریم کی موجودگی تھی، جہاں بچوں کی رونق تھی، اب وہاں ایک خاموشی پھیل گئی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مریم کا کمرہ صاف کر دیا جائے، کیونکہ کافی دنوں سے اس کی چیزیں ویسے ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ ہر چیز کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ الماری میں اس کے کپڑے رکھے تھے، کچھ چیزیں ویسے ہی موجود تھیں جیسے وہ ابھی واپس آ جائے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ
وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ جب میں نے اس کا تکیہ اٹھایا، مجھے محسوس ہوا کہ اس کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، وہاں ایک خط موجود تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ خط کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے خط ہاتھ میں لیا، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ مجھے لگا شاید اس خط میں کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے کئی سالوں سے چھپے ہوئے سوالوں کا جواب دے سکے۔ میں فوراً خط لے کر بابا کے پاس گئی۔ بابا اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے سامنے جا کر خط رکھا اور کہا، بابا، یہ مریم کے تکیے کے نیچے سے ملا ہے، آپ اسے پڑھیں، اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ بابا نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر خط کو ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے چہرے پر بھی حیرانی تھی، کیونکہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مریم نے ایسا کوئی خط کیوں چھپایا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اور بابا دونوں کی نظریں اس خط پر تھیں، کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس خط کے اندر وہ حقیقت چھپی ہے جسے ہم برسوں سے تلاش کر رہے تھے۔ بابا نے آہستہ آہستہ خط کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا شاید مریم کی وہ بات سامنے آ جائے جو اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ شاید مریم جانتی تھی اس دنیا سے اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے یہ خط لکھا تھا، کیونکہ بعض اوقات انسان کے دل پر اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ بات زبان سے نہیں کہہ پاتا اور پھر وہ کاغذ کو اپنا راز بنا لیتا ہے۔ بابا نے جب خط کھولا تو ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی، جیسے انہیں پہلے سے ہی اندازہ ہو کہ اس کاغذ کے اندر کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ بابا نے خط پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے پورا خط پڑھتے رہے، پھر انہوں نے وہ خط میری طرف بڑھا دیا اور کہا، بیٹا، تم بھی پڑھ لو، کیونکہ اب یہ حقیقت تم سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کے شروع میں لکھا گیا تھا کہ جب تک یہ خط کسی کے ہاتھ میں آئے گا شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں سب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر سکوں، لیکن اب میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ راز میرے ساتھ دفن ہو جائے۔ مریم نے لکھا تھا کہ وہی تھی جس نے میری ماں کو ایک خاص قسم کا زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی وفات کے بعد میت سے بدبو آنے لگی۔ اس نے لکھا تھا کہ قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اسی کی سازش تھی۔ اس کا ایک کزن تھا جو قبرستان میں موجود تھا، وہ جان بوجھ کر قبر کی ایک طرف سے مٹی گرا دیتا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ قبر بیٹھ رہی ہے، اور لوگ میری ماں کے بارے میں عجیب باتیں کرنے لگے۔ میں خط پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ آ رہا تھا، وہی ماں جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، وہی ماں جنہوں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی تھی، وہی ماں جنہوں نے اپنی زندگی صبر میں گزار دی تھی۔ مریم نے لکھا تھا کہ ساری زندگی اسے اپنے شوہر کی زبان سے اپنی پہلی بیوی کی تعریفیں سننی پڑی تھی۔ بابا اکثر میری ماں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ بہت نیک ہے، بہت اچھی ہے، بہت صبر کرنے والی ہے۔ مریم لکھتی تھی کہ اسے یہ باتیں اندر ہی اندر توڑ دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بابا اسے
قبول نہیں کر رہے اور ہمیشہ اس کا مقابلہ میری ماں سے کرتے رہتے ہیں۔ مریم نے لکھا تھا کہ بابا اسے کہتے تھے کہ تم ٹی وی دیکھتی ہو، نماز میں کوتاہی کرتی ہو، گانے سنتی ہو، جبکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ یہ سب باتیں مریم کے دل میں نفرت بن کر جمع ہوتی رہیں۔ وہ میری ماں کی جگہ لینا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے میری ماں کو قریب سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک اچھی عورت ہے۔ وہ جتنا بھی چاہتی تھی کہ میری ماں میں کوئی خامی تلاش کرے، لیکن اسے کچھ نہیں ملتا تھا۔ مریم نے لکھا تھا کہ وہ میری ماں کی عزت کم کرنا چاہتی تھی، لیکن زندہ ہوتے ہوئے ایسا نہیں کر سکے، کیونکہ لوگ انہیں جانتے تھے اور سب کو معلوم تھا کہ وہ کیسی عورت ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ مرنے کے بعد ان کی عزت خراب کر دے گی تو شاید اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اسی غلط سوچ نے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے میری ماں کو نقصان پہنچایا اور پھر ہر چیز کو اپنے حق میں دکھانے کی کوشش کی، لیکن وقت نے اسے بھی وہی دکھایا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ مریم نے خط میں لکھا تھا کہ اس کے بعد اسے سکون نہیں ملا۔ اسے عجیب خواب آنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جہاں جاتی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا۔ اس کا دل ہر وقت خوف میں رہتا تھا اور پھر وہ خود بیمار رہنے لگی۔ اس نے لکھا تھا کہ اب شاید وہ بھی چند دن کی مہمان ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اسے سزا اسی دنیا میں مل جائے، کیونکہ وہ آخرت کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے آخر میں سب سے معافی مانگی تھی اور لکھا تھا کہ شاید میں مجبور تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ خط میرے ہاتھوں میں تھا اور میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس درد کو محسوس کروں۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور اب حقیقت سامنے آئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جس عورت نے سالوں تک خاموشی سے سب برداشت کیا، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ بابا بھی میرے سامنے بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی دکھ تھا اور شاید خود کو معاف نہ کر پانے کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا کہ ہماری مریم کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھیں اور میں واقعی تمہاری ماں کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ بابا نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میں نے مریم کے حسن کو دیکھ کر اسے شادی تو کر لی تھی، لیکن حقیقت میں مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید اسی احساس کو چھپانے کے لیے میں بار بار تمہاری ماں کی تعریف کرتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری باتیں مریم کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دیں گی کہ وہ ایسا قدم اٹھا لے گی۔ بابا روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی۔ تم لوگوں کی ماں چلی گئی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میں نے تم لوگوں سے بھی ناانصافی کی۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں، کیونکہ میں خود کو تم لوگوں کا گنہگار سمجھتا ہوں۔ میں نے وہ دن پہلی بار دیکھا جب بابا، جو ہمیشہ مضبوط نظر آتے تھے، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح بیٹھے تھے۔ شاید کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کی پوری زندگی کا سکون لے جاتے ہیں۔ میں نے یہ حقیقت
अपने भाई और बहन को भी बताई। वो दोनों भी ये सुनकर हैरान रह गए। उनके लिए भी ये कबूल करना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने मरियम का एक मुख्तलिफ रूप देखा था। उन्होंने वो मरियम देखी थी जो उनके लिए खाने बनाती थी, उनका ख्याल रखती थी, मोहब्बत से पेश आती थी। लेकिन अब हकीकत हमारे सामने थी। मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। मैंने अपनी बहन की शादी भी अपने ससुराल में अपने देवर से करवा दी, ताकि वो मेरी नजरों के सामने रहे और मुझे उसकी फिक्र ना रहे। मेरा भाई भी कुछ साल बाद शादी करके अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। बाबा अब भी मेरे भाई के साथ रहते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। कभी कभी मेरी मां की बात करते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अब उन्हें मरियम से ज्यादा अपनी पहली बीवी याद आती है, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद इंसान को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते कितने कीमती थे, जिनकी कदर हमने वक्त पर नहीं की। जिंदगी अब इसी तरह गुजर रही है। हम सब अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हमारे दिलों में एक कमी हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरी मां जैसी औरत दोबारा कभी नहीं मिल सकती। उन्होंने खामोशी से जिंदगी गुजारी, खामोशी से चली गई, लेकिन जाते जाते हमें सब्र, बर्दाश्त और माफी का सबक दे गई। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।